میں آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی گفتگو سن رہا تھا، وہ فرما رہی تھی کہ ہم نے جو ہے نا وہ جو سکھ برادری ہے ان کو یہ ہم نے استثناء دیا ہے کہ وہ ہیلمٹ نہ پہنے، کیونکہ وہ ان کا مذہبی وہ ہے، جو پگڑی وہ سر پہ پہنتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کو یہ استثناء دے دیا ہے۔ اب ہم نے ہیلمٹ پہ سختی کی ہوئی ہے۔ میرے پاس ایک مسئلہ آیا، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، وہ اپنے سر پہ پگڑی پہنتے ہیں اور آپ سب جانتے ہو کہ وہ اپنی پگڑی نہیں اتارتے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہیلمٹ سے ایگزیمپشن دی جائے کیونکہ ہم اپنی پگڑی نہیں اتار سکتے۔ پہلی بار میں نے اپنے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ ان کو ایگزیمپشن دی جائے کہ وہ پگڑی کی وجہ سے ہیلمٹ نہ پہنے، اور میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہہ دیا ہے کہ آپ ان کو کچھ نہ کہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ جو ہیلمٹ سیفٹی کے لیے ہے، یا یہ بس ویسی ہے کہ جو جس کو ضرورت ہو وہ اتار بھی دے؟ یہ تو عجیب ہے۔ اور میں چونکہ ایک میرا تعلق جو ہے وہ مذہبی گھرانے سے ہے، اور میں خود بھی جامعہ کا پڑھا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ہمیں بھی استثناء ملنا چاہیے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ سر پہ پگڑی پہنتے ہیں، اور وہ بھی اس کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، وہ اتارنا اس کو نہیں چاہتے، لیکن ان کو بھی ہیلمٹ کی وجہ سے اتارنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی یہ استثناء کیا جائے تاکہ ہم بھی بغیر ہیلمٹ کے جو ہے، ہم نے سر پہ امامہ باندھنا ہوتا ہے تو ہم بھی وہ پہن کے تو بغیر ہیلمٹ کے آیا جایا کریں، ہمیں بھی نہ روکا جائے۔ تو یہ قانون بنانے والوں کو سمجھ نہیں آتی۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پتنگیں چڑھانے کی اجازت دی ہے، اور ساتھ اس کے کچھ شرائط لگائی کہ وہ جی او گڈی پہ بھی جو پتنگ ہے اس پہ QR کوڈ ہوگا، اور ڈور ایسے بنے گی، ایسے نہیں بنے گی، اور غلطی کرنے والے کے خلاف FIR ہوگی، سزا ہوگی، پیسے ملیں گے، جرمانے ہوں گے۔ تو مطلب پتہ نہیں کون سے مشیر تھے جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسے ایسے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ابھی کل دیکھنے ایک چھوٹی لاہور میں ایک چھوٹی بچی کو ڈور پہ ہے، ادھر بیچاری کٹی ہوئی تھی فل ادھر سے، اللہ کا شکر ہے جان بچ گئی ہے اس کی۔ تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ان کے مشیر ہیں، جو ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس طرح ایسے کر لیں، اس طرف ایسے کر لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے فرمایا کہ ہم نہ سکھ ہیں، نہ ہم مسلمان ہیں، نہ ہم عیسائی ہیں، نہ ہندو ہیں، ہم صرف پاکستانی ہیں۔ ہم مسلمان، سکھ، عیسائی، ہندو نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں۔ تو مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی۔ تو یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ آپ نے کس طرح کہا کہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے وہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان، نام ہے اس کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ یہاں جو آئے گا، جو حکمران ہوگا، جو وزیر ہوگا، وہ جو صدر ہوگا، جو وزیر اعظم ہوگا، وہ مسلمان ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح تو کوئی بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے صرف ووٹوں کی خاطر، دوسروں کے ووٹ لینے کے لیے یا واہ واہ کروانے کے لیے تو اس طرح کی باتیں کرنا زیب نہیں دیتی۔ آپ حکمران ہیں تو آپ کا کام ہے بہت سوچ سمجھ کر بولیں، بہت سوچ سمجھ کر بولیں کہ آپ کس کی قیادت کر رہے ہیں، کس جماعت کی، آپ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ جس ملک میں آپ کھڑی ہیں، جس زمین پہ آپ کھڑی ہیں، یہ کتنی محنت اور کس لیے بنایا گیا۔ جو دو قومی نظریہ تھا وہ یہی تو تھا کہ ہم نے ایک الگ ملک لینا ہے کہ جہاں ہم اسلامی طریقوں کے مطابق، مکمل اسلامی اصولوں کے مطابق چل سکیں۔ لیکن جب ہم نے یہاں آ کی وہ اسلام کو بھی جو ہے وہ اسلام کو لبرلائز کر دینا ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام یہ تو کہتا ہے کہ آپ سب کو سب کے حقوق دیں، لیکن یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں یہ اسلام نہیں کہتا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کے جو مشیر ہیں نا، یا تو وہ ہمیں مشیر رکھ لیں، ہم آپ کو اچھے مشورے دیں گے، یا اپنے مشیر ایسے رکھیں گے جو آپ کو صحیح مشورے دے سکتے ہیں۔ آپ کے جو مشیر ہے وہ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، آپ کو الٹے مشورے دیتے ہیں جس کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم آپ کی بہت قدر کرتے ہیں، تو اس لیے گزارش ہے کہ آپ بھی ہم جیسے غریبوں کی قدر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔